ہمیں کسی کے ایمان اور کردار کا فیصلہ ظاہری حالت یا ذاتی فائدے کی بنیاد کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس معاملے کے اندر انصاف اور تحقیق کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک، اس کے اندر جو پیغام الہی ہے، آج وہ ہمارا سبق ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، پہلے ان کا لفظی ترجمہ جان لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں چلو، فتبینوا تو تم لوگ تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور اس آدمی کو جو آپ کے اوپر سلام کرے یہ بات نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کے اسباب اور دنیا کا فائدہ دیکھتے ہو، اس کو تلاش کرتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اسی طرح تمہاری بھی حالت تھی اس سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ فتبینوا، تو تم لازمی تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، بیٹھنے والے لوگ مومنوں میں سے جو جہاد کے اندر حصہ نہیں لیتے سوائے ان کے کہ جن کے پاس کوئی عذر موجود ہے، اور وہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو جو اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کو اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے اوپر درجہ اور فضیلت عطا کی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو بیٹھے رہنے والوں کے اوپر بڑے اجر کے لحاظ سے بھی فضیلت دی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا الرحیمہ، اللہ کی طرف سے درجے ہیں، مغفرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ان آیات کے اندر رب العالمین جو ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ جو آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں چلو تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور جو بندہ بھی تمہیں سلام کرے تو آپ یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، اس کے ایمان کے اوپر شک نہ کرو، اس لیے کہ تمہاری حالت بھی ایسے ہی تھی پہلے کہ تم اپنے ایمان کو چھپانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں جگہ عطا کی، آزادی کے ساتھ اپنے ایمان کو اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ ہوا یہ کہ بعض صحابہ اکرام کسی علاقے کے اندر سفر کر رہے تھے اور انہیں راستے کے اندر ایک چرواہا ملا، تو چرواہے نے ان کو سلام کیا، تو صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ ڈر کی وجہ سے اس نے سلام دیا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل بھی کر دیا، اور اس سے جو بکریاں حاصل ہوئیں وہ غنیمت کے طور پر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، جس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب آپ زمین کے اندر چل رہے ہو، کسی بھی معاملے کے اندر کہیں پہ بھی آپ ہیں، سفر کر رہے ہیں یا جہادی سفر ہے، آپ کسی راستے سے آپ کا گزر ہوتا ہے، تو اگر کوئی بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، السلام علیکم، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مومن ہے، تو آپ اس کے ایمان کا امتحان مت لو، اس کے دل کے اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہری طور پر جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر مسلمانوں والی علامتیں پائی جاتی ہیں، تو آپ اس کے ایمان کے اوپر شک نہ کرو، اس کی کھوج اندر نہ کرو کہ دلوں کے حال تو رب العالمین جانتا ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ آپ کو سلام کیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے، سلام تو نے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، نیتیں دلوں کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو دنیا کا مال اور دنیا کے اسباب دیکھتے ہو، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں تھیں، اللہ کے پاس جو کچھ تھا وہ اس سے بہتر تھا، یعنی کچھ بکریاں تو آپ کو وقتی طور پر حاصل ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو غنیمتیں ہیں، جو اللہ کے پاس اجر ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔
پہلے اپنی حالت کے اوپر تو آپ نہیں دیکھتے کہ مکے کے اندر تم لوگوں کی حالت کیا تھی، کہ جب تم ایمان لا چکے تھے تو ایمان لانے کے باوجود بھی آپ اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اس ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے، اس لیے کہ جان کا خطرہ تھا، اور جو ایمان کو ظاہر کرتا تھا اس کو مار کھانا پڑتی تھی۔ تو ظاہر ہے جس معاملے کے اندر اس جان کا خطرہ ہے تو اس وقت آپ لوگوں نے ایمان چھپا کر رکھا ہے، تو آپ لوگ اس معاملے کے اندر ضرور تحقیق کیا کرو۔ تو رب العالمین نے فتبینوا کا لفظ 2 مرتبہ دہرایا ہے کہ اس معاملے کے اندر اتنی زیادہ اشد تحقیق کی ضرورت ہے، ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کہ اگر کسی بندے کے پاس ایمان اس کے دل میں موجود ہے، آپ نے اس کو کافر کہہ دیا، آپ نے اس کے ایمان کے اوپر شک کر دیا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس معاملے کے اندر بہت زیادہ تحقیق کی اور انصاف کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک رب تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 95، رب العالمین نے اس کے اندر جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو لوگ گھروں کے اندر بیٹھے رہنے والے ہیں ان کا تقابل کیا ہے، کہ ایک بندہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ نہیں لے رہا۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس نے اپنا مال بھی صرف کر دیا اور اپنی جان بھی اس نے اللہ کے دین کے لیے پیش کر دی ہے۔ تو یہ دو لوگ کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ گھر کے اندر بیٹھے رہنے والا اگرچہ وہ بندہ مومن ہے، اور وہ جو جہاد فی سبیل اللہ میدان جہاد کے اندر کھڑا ہے، کیونکہ اس کی ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ اس کے اجر اور ثواب کو یہ گھر کے اندر بیٹھے رہنے والا عابد نہیں پہنچ سکتا۔ تو مجاہد کی جو اللہ کے راستے کے اندر گڑیاں ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کے لیے اجر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے نرالے قسم کے اجر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو یہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے درجے کے لحاظ سے۔ جو مجاہد ہے اپنے مال اور جان کے ساتھ میدان کے اندر کھڑا ہے، اس کی کوئی اور ویلیو ہے، اور جو گھر کے اندر بیٹھا ہوا مومن ہے اس کا کوئی اور درجہ ہے۔ تو مجاہد کے درجے تک بہرحال یہ نہیں پہنچ سکتا، سوائے وہ ان لوگوں کے کہ جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ آیت اتری تھی تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، اس وقت انہوں نے یہ سمجھا کہ جو گھر کے اندر بیٹھے رہنے والے ہیں اور جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ تو گھر کے اندر تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس عذر ہے، وہ نابینے ہیں، تو وہ اگر کہیں جائیں گے بھی میدان جنگ کے اندر تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لڑائی تو نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت یہ غیر اولی الضرر کے لفظ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ جو لوگ جن کے پاس کوئی معقول عذر ہے، شرعی عذر ہے، کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ میدان جنگ کے اندر جانے سے قاصر ہیں، تو ان کی بات الگ ہے۔ وہ اگر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو وہ ان کو اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا، دلوں کی نیتوں کے اوپر ان کو اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ اگر ان کی نیت ہے میدان جہاد کے اندر شرکت کرنے کی، لیکن کوئی ایسا عذر ہے، ان کی جانی اس طرح طاقت نہیں ہے، کوئی اس طرح وہاں پہ جا نہیں سکتے، بڑا عذر ہے، تو وہ معذور ہیں اگر، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اجر سے محروم رکھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ جو مجاہد ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر درجہ بھی عطا کیا ہے، لیکن اللہ کا سب سے اچھا وعدہ ہے، بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی اچھا وعدہ ہے، اور جو میدان جہاد کے اندر ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے جو مجاہدوں کے درجے ہیں وہ اپنے ہیں، ان کے عمل کی بنیاد کے اوپر ان کا جو جہاد ہے اور ان کی اگر وہاں پہ شہادت ہے یا غازی بن کر آ چکے ہیں تو ان کا جو درجہ ہے وہ اپنا ہے، اس کے درجے کو یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کے ساتھ بھی اچھائی کا وعدہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان موجود ہے، عمل صالح موجود ہے، تو اس لیے وعدہ ان کے ساتھ بھی اچھا ہے۔ یہ ایسی صورت کے اندر ہے جب جہاں پہ بھی کہیں پہ بھی کوئی جنگی مہم جہاد ہو رہا ہے، جہاں پہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، یعنی چند لوگوں کے جانے سے بھی وہاں پہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، دفاع ہو رہا ہے، تو اس وقت تو کسی کے اوپر کوئی کسی طرح کا وہ عیب نہیں ہے۔ لیکن جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے اور جنگی حالت ایسی ہو جائے کہ ہر ایک کا نکلنا جب ضروری ہو جائے، تو وہاں پہ پھر بیٹھا رہنا وہ پیچھے ایک یہ سمجھیے کہ گناہ کا کام ہے، وہاں پہ پھر نکلنا پڑے گا دفاع کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو بیٹھے رہنے والے لوگوں کے اوپر اجر عظیم کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مجاہد ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور بیٹھے رہنے والے، یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ نے ان بیٹھنے والوں کے اوپر فضیلت دی ہے درجے کے لحاظ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم عطا کیا ہے۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان تقابل کیا کہ درجے کے لحاظ سے اور اجر کے لحاظ سے یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ درجات منہ و مغفرتن و رحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو آیات بینات ہیں ان کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ایمان کو پرکھنا نہیں چاہیے۔ ہم ظاہری طور پر کوئی حالت دیکھ کر، کسی بندے کا کوئی گناہ دیکھ کر، کسی بندے کی کوئی غلطی دیکھ کر ہم اس کو کافر نہ کہیں، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کی اکثریت اس جرم کے اندر لگی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم کافر کہتے ہوئے ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، اور کسی کی چھوٹی موٹی غلطی کے اوپر، حتیٰ کہ سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر بھی ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ جو کہنے والا بندہ ہے کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لوٹ کر آ جاتا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر ہمیں ہر وقت بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی انسان کے ایمان کے بارے میں ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ انسان ایسا ہے اور وہ انسان ویسا ہے۔ دلوں کی نیتیں رب جانتا ہے، دلوں کے حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کسی انسان کے دل کے اندر کی کیا کیفیت ہے۔ ممکن ہے کہ وہ انسان ایمان کا سچا ہو اور ہم اس کو کافر کہہ دیں، اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ ہم کسی انسان کو بہت زیادہ مخلص سمجھ رہے ہوں اور ممکن ہے کہ اس کی نیتیں کھوٹی ہوں، جس طرح کہ قیامت والے دن ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ دنیا کے اندر وہ لوگوں کے سامنے بڑے نیک تھے، لیکن ان کو جہنم کے اندر صرف ریاکاری کی وجہ سے پھینکا جائے گا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے عمل کیے ہوں گے، دلوں کی نیتوں کے اندر فتور ہوا ہوگا۔ تو اس لیے ظاہری حالت کو دیکھ کر کبھی بھی کسی بھی انسان کے ایمان اور کسی بھی انسان کے اخلاص، دونوں چیزوں کے بارے میں کبھی بھی ہم نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ زیادہ مخلص ہے اور یہ والا کافر ہے۔ یہ والی بات ہماری نہیں ہے، یہ کام ہی ہمارا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ دلوں کی نیتیں وہ جانتا ہے، اور وہ قیامت والے دن اس بنیاد کے اوپر فیصلے بھی کرے گا۔ تو یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان اور مال پیش کرنے والے لوگ اور عام جو مسلمان ہیں بیٹھے رہنے والے، یہ درجے کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں۔ تو جس انسان کی دین کی خدمت کی جتنی بڑی کوشش ہے اتنا بڑا اس کو اجر ملنے والا ہے۔ تو ہر انسان کو اپنی اپنی وسعت اور اپنی اپنی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے جتنی اس کی ذمہ داری بنتی ہے یا جتنا وہ کر سکتا ہے، اس حساب سے اس کو دین کے لحاظ سے محنت اور کوشش ضرور کرنی چاہیے، جتنی بھی اس سے ممکن ہے۔ جتنی بڑی کوشش ہوگی اس حساب سے اس کو اجر اور درجے اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گے۔ تو ہر انسان کو اس کی عمل کی بنیاد کے اوپر درجے ملنے والے ہیں۔ جس کا جتنا عظیم عمل ہے، جتنا بڑا عمل ہے، اس حساب سے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہوگا۔ اور اس معاملے کے اندر جب اللہ کے دین کو جانوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت جانوں کی بازی لگا دینے والے لوگ، ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بیٹھنے والے لوگ، پیچھے رہ جانے والے لوگ ان کے درجے اور فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں، جان مال خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے درجے کو پانے کے لیے انسان کو اپنی ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے مغفرت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی مل سکے۔